اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ میں ہوں سید عدنان حیدر جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں الکوثر میڈیا۔ آج ہمارے پاس ایک واقعہ موجود ہے اور واقعہ ایسا ہے کہ آیت اللہ احدی کہ جو حوزہ علمیہ قم کے استاد ہیں اور تفسیر فروغ کے مصنف ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر سال ایران کے شہر بابل جایا کرتا ہوں اور وہاں پہ 10 روز قیام کیا کرتا ہوں اور وہاں پر جا کر درس اور تدریس اور مجالس پڑھا کرتا ہوں۔ تو ان کا یہ ہر سال کا معمول ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہماری مجالس میں ایک شخص شرکت کیا کرتے ہیں اور بہت زیادہ گریہ کیا کرتے ہیں۔ جب مجلس ہوتی ہے تو بہت زیادہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آیت اللہ احدی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب آیت اللہ احدی کہتے ہیں کہ جناب آپ کئی سال سے ہماری ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، لہٰذا اس دفعہ میں بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا جہاں پہ آیت اللہ احدی ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر یہ شخص آتا ہے اور ملاقات کرتا ہے اور کچھ رسمی گفت و شنید کے بعد کہتا ہے کہ میں ایک بگڑا ہوا جوان تھا، جب میری جوانی کی حالت تھی تو میں ہر طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا کہ اسی اثنا میں ایران میں انقلاب برپا ہو گیا اور لوگ جوق در جوق امام خمینی کی زیارت کرنے تہران جمران جایا کرتے کہ جہاں جو محلہ امام خمینی کی رہائش پذیر تھے، جہاں پر امام خمینی، اس محلے کو جمران کہا جاتا ہے۔ تو لوگ جایا کرتے اور امام خمینی کے ہاتھوں پہ 10 بوسی کیا کرتے، ان کی زیارت کرتے، ان سے ملاقات کر کے واپس اپنے شہروں میں آ جایا کرتے۔ تو ایک مرتبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بابل شہر سے کچھ لوگ گروہ کی شکل میں امام خمینی کی زیارت کرنے کے لیے تہران جا رہے تھے۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں امام خمینی کی زیارت کرنے۔ لیکن جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے سوچا مجھ جیسا انسان امام خمینی کی زیارت کرے گا؟ لیکن پھر یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ صحیح ہے، میں بھی ان سید کو پسند کرتا ہوں، لہٰذا میں بھی ان کی زیارت کروں گا، ان کی 10 بوسی کروں گا۔ تو یہ اس گروہ کے ساتھ بابل سے تہران چلے جاتے ہیں اور محلہ جمران میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے جب امام خمینی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو دروازہ بند ہوتا ہے کیونکہ وہ ملاقات کا دن نہیں ہوتا۔ تو دروازے کے پیچھے بہت سارے لوگ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں آیت اللہ امام خمینی سے ملاقات کرنی ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد آیت اللہ احمد خمینی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ دیر انتظار کیجئے تاکہ 10:30 بجے کے قریب امام آپ سے ملاقات کریں گے۔ تو لوگ انتظار کرنے لگتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ 10:30 بجتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے اور امام خمینی زیارت کرانے کے لیے آتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور امام خمینی کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے جاتے ہیں اور ہٹتے جاتے ہیں۔ اب یہ شخص بھی کھڑا ہوتا ہے، اب اس کی باری آ جاتی ہے۔ اب جیسے ہی یہ امام خمینی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو امام خمینی فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے دل ہی دل میں کہ سب نے آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور کسی کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ہی ایسا کیا۔ یعنی یہ شخص دل میں یہ بول رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے اچھا تو میں آتا ہی نہیں، میں فضول میں یہاں پر آ گیا، لیکن بس یہ ہٹ جاتا ہے۔ اور کچھ دیر کے بعد ایک وہاں پر کھڑا ہوا گارڈ اسے آواز دیتا ہے کہ یہ شخص جس کا یہ نام ہے وہ کچھ دیر رک جائے۔ اب یہ پریشان ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے، آخر یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آواز دے رہے ہیں۔
تو یہ کہتا ہے کہ آخر میں نے کیا کیا ہے کہ آپ مجھے کیوں اس طرح سے بلا رہے ہیں؟ تو بس وہ وہاں پہ کھڑا ہوا گارڈ کہتا ہے کہ امام خمینی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کچھ دیر انتظار کیجئے، امام خمینی کو آپ سے کام ہے۔ اب اس کو امام خمینی کے اس کمرے میں لے کے جاتا ہے کہ جہاں پر امام خمینی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ وہاں پہ حاج احمد خمینی بھی موجود ہوتے ہیں۔ بس آقا امام خمینی آقا احمد خمینی کو یعنی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ کمرے سے باہر چلے جائیں۔ اب کمرے میں امام خمینی اور اس شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ اب امام خمینی اس شخص سے کہتے ہیں کہ تمہیں برا لگا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو، جب تم بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے تو میں نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا۔ تو یہ شخص کہتا ہے جی آقا مجھے بہت برا لگا، میرے شہر کے تمام لوگ میرے ساتھ تھے، سب نے آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیا، لیکن جب میری باری آئی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا، لہٰذا مجھے یہ بہت زیادہ برا لگا، مجھے اپنی تذلیل محسوس ہوئی۔ تو اب امام خمینی کہتے ہیں کہ بیٹا آخر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آخر اللہ نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ بس یہ امام خمینی کے جملے نکلتے ہیں تو یہ شخص کہتا ہے کہ آقا آپ کو کیسے پتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ تو امام خمینی اس سے کہتے ہیں کہ تم بھی احکامات شریعہ کی پابندی کرو، اس مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ اور پھر یہ کہہ کے امام خمینی اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتارتے ہیں اور اس شخص کو دے دیتے ہیں کہ یہ انگوٹھی رکھو، اور کہتے ہیں کہ تم ضرور بضرور ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ پیشن گوئی امام خمینی کر رہے ہیں کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اور تم ایک آیت اللہ کی بیٹی سے شادی کرو گے کہ جس کے نتیجے میں تمہاری کوئی اولاد نہیں ہوگی، لیکن اسی اثنا میں ایران عراق بارڈر کھل جائے گا اور تم کربلائے معلیٰ کی زیارت کو جاؤ گے، مگر پہلے سفر میں نہیں، دوسرے سفر میں جب تم جاؤ گے، دوسرے سفر میں کربلائے معلیٰ تم حضرت عباس کی زری کے پاس کھڑے ہوگے اور وہاں پر ہی تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ اب یہ سارا واقعہ آیت اللہ احدی کو یہ شخص بتا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آقا امام خمینی کی تمام تر باتیں اب تک صحیح ثابت ہوئیں کہ میں بالکل صحیح ہو گیا، اور ایک آیت اللہ کی بیٹی سے میں نے شادی کی اور اب تک میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، لیکن میں کربلا کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ جا چکا ہوں اور اب دوسری مرتبہ میں کربلا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آیت اللہ احدی کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے کاروان کے ساتھ کربلا کی زیارت کے لیے گیا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص جب کربلا کی زیارت کے لیے گیا تو تمام تر قافلے والے واپس لوٹ کر آ گئے، لیکن یہ شخص ان میں موجود نہیں تھا۔ اب پتہ یہ چلا کہ اس شخص کا وہیں پر انتقال ہو گیا، اور اس حالت میں یہ کہ حضرت عباس کی زری کے پاس، پائنتی کے پاس کھڑا ہوا تھا اور زیارت پڑھ رہا تھا کہ ایک دم اچانک سے ہارٹ فیل ہوتا ہے اور یہ وہیں پر انتقال کر جاتا ہے۔ اب جب اس کے غسل و کفن ہو جاتا ہے، اسے دفنانے کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، تو خدام آتے ہیں اور خدام کہتے ہیں کہ اس نام کا شخص اور اس خصوصیت کا شخص کے بارے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے ہمیں خواب میں آ کے اشارہ کیا ہے کہ اس شخص کو میری قبر کے پاس، پائنتی کے پاس دفن کر دو۔ تو بس یہ شخص جو ہوتا ہے اس کا نام عباس مرندی ہوتا ہے، کہ آج بھی حضرت عباس کی زری کے پاس ایک مقام موجود ہے، ایک پتھر پہ جس پہ لکھا ہوا ہے مرحوم عباس مرندی۔ یعنی اب اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام خمینی کی تمام تر باتیں صحیح ثابت ہوئیں، اور امام خمینی نے جیسے کہا کہ تم صحیح ہو جاؤ گے، تم ایک آیت اللہ کی بیٹی سے شادی کرو گے، لیکن تمہارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، پہلے سفر کے بعد نہیں، دوسرے سفر میں تم کربلا جاؤ گے اور حضرت عباس کی زری کے پاس کھڑے ہو کے تم انتقال کر جاؤ گے۔ تو لہٰذا یہ شخص انتقال کر گیا اور حضرت عباس علمدار کا محبوب قرار پایا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے اسے اپنے قدموں کے پاس جگہ عطا فرمائی، خداموں کے ذریعے خداموں کو خواب میں آ کے یہ قدموں کے پاس دفن کر دو۔ تو کتنا خوش نصیب انسان تھا یہ۔ اب اس واقعے سے عزیزان بہت سارے ہمیں معنی نکلتے ہیں کہ اس پر غور کیجئے
کہ اس شخص کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہو گئی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ اقدس کی بار بار زیارت کرنا نصیب فرمائے، ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خداوند عالم ہمیں نمازیوں میں شمار فرمائے، اور ہماری بھی موت ایسی موت ہو کہ جیسے اس شخص کی موت قرار پائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔